بہت شکریہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک رہنے والا ہے، اسی لیے ایسے مسائل قیامت تک آتے رہیں گے کہ جن کا حل دینے والے علماء بھی قیامت تک آتے رہیں گے. اور اس کا آغاز اور بنیاد جو ہے وہ حدیث مبارک ہے جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو ان سے پوچھا تھا تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے کروں گا. اور پھر کیا فیصلہ کیسے؟ حضور آپ کی حدیث سے کروں گا. کہا پھر نہیں تو کہا پھر کہ میں قیاس کروں گا، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق مسئلے کو بیان کروں گا. تو یہ وہ آغاز اور بنیادی جس کو فقہ کی بنیاد کہا جاتا ہے. فقہ کا معنی ویسے تفقہ یا سمجھ بوجھ کہا جاتا ہے، اور اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو فقہ کا معنی ہوتا ہے قانون سازی، یعنی کسی بھی معاملے میں قانون جو ہے وضع کرنا، اس کے مطابق آگے یعنی بنیاد بنا دینا، اسی کے مطابق چیزوں کو آگے لے کر کے چلنا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو یہ بشارت ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے، آپ کے دادا کو جو دعا دی گئی، آپ کے والد کو جو فیض ملا، وہی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ سورۃ الجمعہ جب نازل ہوئی تو وآخرین منهم لما یلحقوا، یعنی جو اس سے پہلی آیت نمبر 2 میں حضور کی اس خصوصیت کا ذکر ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جو کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ پھر اوروں کو بھی بعد میں عطا فرماتے ہیں. تو صحابہ نے اس کے حضور وہ کون ہے 3 مرتبہ پوچھا گیا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حضور کے الفاظ یہ تھے کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال. فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے تب بھی فرزندان فارس یعنی یہ سلمان فارسی تمہاری نسل کے لوگ جو ہے یا تمہارے قبیلے کے لوگ وہاں سے جا کر بھی ایمان کو لے کر کے آئیں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا یہاں قطع کلام کی معذرت ہے، 2 باتیں اب شامل ہو گئی. ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور دوسرا آپ دیکھیے آپ کے دادا جو ہے جن کے بارے میں بھی ذکر ہوا کے بارے میں، اب وہ جو ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ان کو ہدایہ اور تحائف بھی پیش کرتے تھے، دونوں طرف سے فیضان مل گیا. تو فیض مصطفی بھی ہے، کیسے مرتضوی بھی ہے، وہاں سے یہ فیض مل رہا ہے. اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو سعادت بخشی کہ اولا قرآن حفظ کیا، اس کے بعد جیسا کہ مصعب نے ذکر فرمایا کہ آپ اس کے بعد ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ علم مناظرہ کی طرف، علم فقہ کی طرف آئے. اور اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا شوق ہوا کہ میں جاؤں. اور یہ واقع سن 120 ہجری کا، سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے. تو آخری عمر کے جو 30 سال ہیں وہ آپ نے اس فقہ کی تدوین کے لیے اور اس فقہ کے لیے آپ نے گزارے ہیں. اور آپ کی کیفیت ہے جیسا کہ 4000 اساتذہ کا ذکر ہوا، ان کی اپنی کیفیت ہے. فقہ حنفی کی عالمگیریت، یہ فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر جو موجود رہا، اور 150 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 30 سال اس میں جو ہے مزید آپ شامل کر لیجئے تو آپ سمجھے کہ 1444 سن ہجری چل رہا ہے. تو تقریباً 1350 سال ہو گئے ہیں اس پورے عرصے کو جو فقہ حنفی اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی آن بان شان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہمیں موجود نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ ماننے والے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے دنیا بھر میں نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے فقہ ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن فقہ حنفی یہ انسانی فطرت کے انتہائی قریب ہے. آسانیاں بہت زیادہ دی گئی کیونکہ آپ کا یہ تھا کہ یہ ایک شخص کی بنیاد نہیں ہے فقہ حنفی، یہ شورائی نظام ہے. یعنی آپ کے سامنے جو مسئلہ آتا تھا علماء نے فرمایا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ 12.5 لاکھ مسائل آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے، 12.5 لاکھ مسائل لوگوں کے سامنے رکھے. اس میں سے 83,000 مسائل وہ ہیں کہ جن کا حل آپ نے امت کو دیا ہے، اور انفرادی طور پہ نہیں دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کر لو، بلکہ آپ اپنے صحابہ کرام والے جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے تھے اصحاب، ان کے سامنے جو وہ چیز کو رکھا کرتے تھے، پھر اس پہ رائے لی جاتی تھی، یہاں تک کہ پھر 700-800 ایسے علماء کی جماعت تیار ہو گئی جو پھر لوگوں تک آسانی جو مرتب کرنے لگی. اس کے ایک نظیر میں دوں آسانی کے لیے کہ دیکھیے قرآن پاک میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. وضو کے بارے میں اب کتنا مسح کیا جائے؟ بعض ہے جو فقہا ہے وہ اس طرف گئے کہ بِرُؤُوسِكُمْ جو ہے پورے سر کا مسح کیا جائے. بعد نے کہا کہ نہیں جناب وہ جو ہے ایک جز بھی کر لیا جائے، 3 بالوں کا مسح کر لیا جائے تب بھی درست ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں چونکہ پیشانی کی مقدار کے برابر مسح کرنے کا ذکر ہو گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، تو لہذا ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے سر کے چوتھائی حصے کے مسح کو فرض قرار دیں گے. تو یہ امت کے لیے آسانی ہوگی نا کہ آپ پورے سر کا مسح نہ کریں، فرمایا پورے سر کا مسح کرو، اللہ اس پر سنت کا ثواب عطا فرمائے گا. اب میں آخری بات یہاں پیش کروں کہ فقہ حنفی کی عالمگیریت اور اس کا جو مضمون ہے اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے بیان کیا. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ فقہ کا جو کھیت ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ نے بویا. ٹھیک ہے. حضرت علقمہ نے اس کو سینچا, اس کو سیراب کیا. حضرت ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا. حضرت حماد جو امام اعظم کے استاد ہیں کہتے ہیں کہ حضرت حماد نے اس کو دانے اور بھوسے سے الگ الگ کیا, اور ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے اس کو پیسا, اور امام ابو یوسف وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی روٹیاں پکائی. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو گوندا روٹیاں بنائی اور کہا کہ قیامت تک آنے والی امت اس کا کھانا کھانے والی ہے. یہ فقہ حنفی ہے کہ جو عالمگیریت آج ہمیں